اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم میلاد مناتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کر لیں تو بہت سارے وسوسوں کی جڑ کٹ سکتی ہے کہ میلاد کی حقیقت ہے کیا۔ میلاد شریف حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک پر خوشی کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، حمل شریف، شیر خوارگی کے واقعات یعنی بچپن کے واقعات، دودھ پینے کے واقعات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، آپ کا مبارک نسب نامہ، پرورش کے دوران کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات وغیرہ محاسن کے بیان کرنے کا نام ہے، یعنی اس کا نام میلاد ہے کہ بھی سرکار کے اوصاف بیان کیے جائیں، آپ کی ولادت کے بعد کون سے واقعات رونما ہوئے وہ بیان کیے جائیں، آپ کا بچپن کس طرح گزرا وہ بیان کیا جائے، اس وقت کیا کیا معجزوں کا ظہور ہوا اس کا بیان کیا جائے، کن کمالات کا ظہور ہوا ان کو بیان کیا جائے، اس کا نام میلاد ہے، جو کہ جائز اور شرعاً مستحسن ہے اور دنیا اور آخرت کی ہزارہ نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اس کا جواز بکثرت آیات و احادیث حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صحابہ کرام اور بزرگان کے افعال سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے، یعنی اس کے جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کی ممانعت شریعت میں ثابت نہیں، اور جس کام سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میلاد کے جواز اور استحسان پر دلائل ملاحظہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے سب کو جمع فرمایا۔ نمبر 2 انبیاء کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نبی آئے گا، آپ کی آمد کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 3 انبیاء کے اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان مصدق لما معکم کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت بیان ہوئی، آپ کی شان بیان ہوئی کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق فرمائیں گے۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حمایت اور نصرت پر انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، ان کی مدد فرمائیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اس بات کا عہد لیا۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت و رسالت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام سامعین تھے۔ تو اب غور کریں کہ اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ کی محفل اور کیا ہوگی۔ مسلمان بھی تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہی کرتے ہیں۔ اگر ان پر حرمت کا فتویٰ ہے تو مذکورہ محفل کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جاءکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوا کہ وہ نبی تمہارے پاس آئے، یہاں پر آمد کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 2، من انفسکم، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ اور نسب مبارک کا ذکر ہے، یعنی یہ پتہ چلا کہ تم میں سے آئے، تو بشر ہیں، انسان ہیں، اور نسب کا بھی ذکر ہے کہ تمہیں میں سے آئے، تو ان کا نسب بھی تمہیں میں سے ہے۔ نمبر 3، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی اگر تم پریشانی میں آ جاؤ، مشقت میں آ جاؤ تو یہ بات ان کو گراں گزرتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ امت پر آپ کی شفقت کا ذکر ہے کہ آپ امت پر کتنے شفیق ہیں، کہ امت اگر پریشانی میں ہو تو یہ بات آپ پر گراں گزرتی ہے۔ اور نمبر 4، حریص علیکم، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت بھی شاندار طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہی ہے۔ تو پیارے سے بھائیو، کیا تلاوت قرآن کے وقت یہ آیت پڑھنا جائز اور چند لوگوں کے سامنے پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا عقل دے تو غور کریں کہ عین نماز میں اگر امام صاحب یہ آیت بلند آواز میں تلاوت کریں تو حالت نماز میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوا یا نہیں؟ جب جماعت موجود ہے تو اجتماع و محفل خود بخود پائی گئی، لہذا اس کا انکار نہ کرے گا مگر وہ کہ جو نماز میں تلاوت قرآن ہی کا ممکن ہے۔ مزید بھی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے یہ آپ کے سامنے 2 آیات بیان کی کہ جو میلاد مصطفیٰ کو بیان کرتی ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی روح کیا ہے۔ ہم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، پھر آخر میں جو ہے وہ لنگر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا، مزید خوشی کا اظہار کرنے کے لیے چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے کہ جب کسی کے یہاں شادی ہو یا پھر بچے کی سالگرہ ہے یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لائٹیں وغیرہ لگا لیتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں خوشی ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ تو خوشی کا اظہار کرنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی آمد پر محفل کا انعقاد کرنا، اس میں آپ کا تذکرہ خیر کرنا، آپ کی عظمت و شان بیان کرنا، یہ جو ایک میلاد کا تصور ہے، اس کے منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کو سامنے بیان کی۔ تو ابھی اس کے حوالے سے کل ہی ایک PDF کی صورت میں کتاب بھی شائع ہوئی ہے، مکتبۃ مدینہ سے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کا نام ہے، وہ ولادت کے حوالے سے جتنے ہمارے دارالفتہ سنت کے فتاویٰ ابھی تک شائع ہو چکے ہیں، اس میں جو ہے وہ ان فتاویٰ کو جمع کیا گیا۔ اس کا نام ہے میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو یہ کتاب ممکن ہے کہ آپ کو مکتبۃ مدینہ سے مل بھی جائے، ورنہ PDF کی صورت میں مل جائے گی۔ تو اب تک دارالفتہ سنت کے جو ہے وہ جتنے فتاویٰ جاری ہو چکے ہیں تو ان فتاویٰ کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا۔ اس میں آپ پڑھ سکیں گے میلاد شریف منانے کا ثبوت، میلاد شریف کی برکتیں، نقش نالین پاک کی فضیلت اور اس کے احکام، چراغاں کرنے، گھروں کی سجاوٹ کرنے کا حکم، چراغاں کے لیے کیے جانے والے چندے کا حکم، اس کے علاوہ اور بہت سارے شرعی مسائل آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو اس کتاب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور اس کی دعوت بھی عام کریں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بنیادی وسوسے پائے جاتے ہیں، اللہ نے چاہا تو مطالعے کے بعد ان وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں بیان ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی